بزرگ مجھے مبارکباد دینے کے لیے آتے تھے، خواب میں کوئی کہتا تھا اے آمنہ جو تمام جہان سے بہتر ہے وہ تیرے شکم میں موجود ہے۔ کہیں حضرت آدم خواب میں آ کر کہتے تھے، کہیں حضرت شیس خواب میں آ کر کہتے تھے، کہیں ابراہیم آ کر کہتے تھے، کہیں اسماعیل آ کر کہتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بیان کرتے تھے حضرت آمنہ سے۔ حضرت عثمان بن ابی طلحہ کی والدہ موجود ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں ربیع الاول صبح صادق کے وقت حضرت آمنہ کے گھر پر پیدا ہو رہے ہیں تو وہ بیان فرماتی ہے، کون؟ عثمان بن ابی العاص کی والدہ ماں بیان کرتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں موجود تھی سیدہ آمنہ کے پاس۔ میں نے کیا دیکھا کہ صبح صادق کا وقت تھا لیکن ایک نور ایسا خارج ہوا سیدہ آمنہ سے کہ سارا گھر نورانی ہوا، بلکہ ستارے جو آسمان کے تھے، منازل فجر کے 3 چھوٹے ستارے ہوتے ہیں جس کو صبح صادق کہتے ہیں، کہ کبھی دکھائی دیتے ہیں کبھی دکھائی نہیں دیتے، اس کو غفر کا وقت بھی کہا جاتا ہے، وہ ایسا وقت تھا۔ عثمان بن ابی العاص کی والدہ کہتی تھی میں نے دیکھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آسمان کے ستارے حضرت آمنہ کے مکان پر منڈلانے لگے۔ اسی کو فاضل بریلوی، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنیے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تاروں کا کیا کام تھا جو آمنہ کے گھر پر منڈلا رہے تھے، بلکہ تاروں کو معلوم تھا آج وہ رسول پیدا ہوا جو تاروں کو نور عطا کرنے والا ہے، تو وہ ستارے حضرت آمنہ کے مکان پر منڈلائے اور منڈلا کر نور کی بھیک مانگ رہے تھے۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ اور شفا عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کا نام ہے شفا، وہ بیان کرتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں بھی موجود تھی۔ شفا کہتی ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تو چھینک آئی، حضور کو چھینک آئی تو کسی نے غیب سے کہا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، کوئی موجود نہ تھا۔ شفا کہتی ہے میں نے آواز سنی کوئی کہہ رہا تھا۔ اور شفا کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو نورانی ابر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا تھا، بلکہ یہاں تک حضرت آمنہ بھی فرماتی ہے۔ فاضل بریلوی نے ایک کتاب لکھی ہے الامن والعلا، اعلیٰ حضرت نے یہ رسالہ لکھا ہے، اس رسالہ میں فاضل بریلوی نے یہ بات لکھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا محمد پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور سجدے میں تھے۔ اللہ اکبر، پیدا ہوتے ہی سجدہ۔ سجدہ کرنے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری، سجدہ کرنے کے لیے لباس کا پاک ہونا ضروری، سجدہ کرنے کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری۔ یہ آمنہ کا گیسودراز شہزادہ سجدہ کر کے یہ ارشاد کر رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، اے دنیا والوں سنو، جہاں میں پیدا ہوا وہ جگہ میرے ماں کا گھر وہ بھی پاک ہے، میری ماں بھی پاک ہے اور میں بھی پاک ہوں، بلکہ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب آدم کے قدموں سے میں نے عرفات کو پاک کیا، ہاجرہ کے قدم سے میں نے صفا مروہ کو پاک کیا، اسماعیل کے قدموں سے آب زمزم کو پاک کیا، تیرے قدموں سے ساری دنیا کی زمین کو پاک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مسلمانوں کے لیے مسجد بنا دی۔ اب مسلمانوں کو حکم ہے جہاں چاہے وہ نماز پڑھے، ہے نا، ساری زمین مسجد حضور کے قدموں کے تصدق بن گئی۔ تو سیدہ آمنہ فرماتی ہے
کہ جب میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیدا ہوا تو میں نے دیکھا حضور سجدے میں تھے اور پڑھ رہے تھے رب حبلی امتی رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر۔ اور ایک روایت میں یہ آیا کہ پڑھ رہے تھے رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کے لیے سلامتی ظاہر کر دے۔ اللہ اکبر، ایسا رسول کہ پیدا ہوتے ہی امت کو فراموش نہ کرے، غارے ہیرا میں جا کر امت کا نام لے، معراج میں جائے تو نہ حسن کے لیے کچھ مانگے، نہ حسین کے لیے کچھ مانگے، نہ فاطمہ جو ان کے جسم کا ٹکڑا ہے ان کے لیے کچھ مانگے۔ جب اللہ فرما رہا ہے محبوب مانگ، تو محبوب نے کہا مولا میری امت کو بخش دے۔ ایسا رسول، اللہ اکبر، ایسا رسول کہ میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو یہ رسول بارگاہ الہی میں سجدہ کرے گا اور کہے گا ولا سوفا یوتیک ربک فترضی، اے میرے مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ محبوب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ الہا آج تیرے دینے کا وقت ہے، میرے لینے کا وقت ہے، مجھے معلوم ہے تیرے دینے میں کوئی کمی نہیں، آج میرے لینے میں کوئی کمی نہ ہوگی، تو بے حساب دے، میں بے حساب لوں گا، اور بے حساب کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر، اس وقت بھی حضور نہ حسن کے لیے دعا مانگیں گے، نہ حسین کے لیے دعا مانگیں گے، امت کے گناہگاروں کے لیے دعا مانگیں گے اور کہیں گے مولا میری امت بہت گنہگار ہے، ان کے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں، ان کے پاس روزوں کا ذخیرہ نہیں، ان کے پاس گناہ ہے، مولا ان کے گناہوں کو معاف کر، مولا میری امت کو بخش دے۔